صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. وقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام: البخل آر والجبن منقصہ. ہماری گفتگو آپ کے سامنے مثالی معاشرے کے عنوان سے ہو رہی ہے. مولا کائنات کی نظر میں ایک معاشرہ کیسا ہونا چاہیے؟ معاشرہ ایک فرد سے بنتا ہے، اور بعض اوقات کسی معاشرے کے اندر کمیاں ہوتی ہیں. جو معاشرہ تیار کیا جاتا ہے وہ افراد سے تیار ہوتا ہے، وہ ان افراد میں بہت سی کمیاں ہوتی ہیں. انہی میں ایک کمی یہ تھی کہ امام نے فرمایا کہ کبھی بھی کنجوسی نہ کرو، اس لیے کہ کنجوسی رسوائی کا سبب ہے. اور امام نے فرمایا والجبن منقصہ، اور بزدلی عیب ہے. آج ہماری گفتگو بزدلی کے حوالے سے ہوگی. بزدلی انسان کی نفسیاتی ایک کیفیت کا نام ہے، جس میں انسان یہ صفت اس کے اندر اگر آ گئی تو وہ نہ خود کسی میدان میں آگے بڑھ سکتا ہے، اور بزدلی کی بنیاد پر پھر وہ نہ کسی اور کو کسی میدان میں آگے بڑھنے دیتا ہے. بزدل باپ بچوں کو ہمیشہ بزدل اور ڈرپوک بنا دیتا ہے. بزدل استاد شاگردوں کو بھی بزدل بنا دیتا ہے. بزدل کمانڈر اپنی لشکر کے جوانوں کو بھی بزدل اور کمزور بنا دیتے ہیں. بزدل حاکم قوم کی عزت اور وقار کو داؤ پہ لگا دیتا ہے. بزدل لیڈر شیر جیسی صفت رکھنے والی قوم کو بھی گیدڑ بننے والا درس دیتا ہے. مگر یاد رہے اس کے مقابلے میں شجاعت اور دلیری ایمان کی دلیل ہے، اور بزدلی کفر و شرک کی علامت ہے. لہٰذا نہ بزدل ایمان لا سکتا ہے اور نہ ہی مومن بزدل ہو سکتا ہے. جیسا کہ مولا کائنات نے اس طرح سے ارشاد فرمایا: بزدل شخص ایمان نہیں لا سکتا اور مومن ڈرپوک اور بزدل نہیں ہوتا. اس لیے امام علیہ الصلاۃ والسلام نے مالک اشتر کو جب لیٹر لکھا تو اس میں ایک امام نے مشورہ دیا تھا کہ کبھی بھی بزدل لوگوں کو اپنا مشاور نہ بنانا، اس لیے کہ جب بزدل لوگوں سے مشورہ لوگے تو جنگ کے موقع پہ وہ لڑنے نہیں دیں گے، اور جیت کے بجائے ہار میں انسان کی زندگی تبدیل ہو جائے گی. مگر یہ دو صفت یعنی کنجوسی اور بزدلی جو مردوں کے لیے عیب ہے، یہی دو صفت عورتوں کے لیے ہنر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر عورتیں کنجوس ہوں گی تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کریں گی. کنجوسی کا معنی یعنی صحیح وقت پہ خرچ نہ کرنا نہیں ہے، بلکہ بہت سی جگہ پر اپنی بناوٹی خواہشوں کو پورا کرنے سے روکنا. اور بزدل اگر ہوگی تو وہ ہر اس چیز سے ڈرے گی جو اس کی عزت کو خطرہ میں ڈالے. یاد رہے بزدل انسان کا کوئی معیار نہیں. امام علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اشارہ کیا کہ بزدلی عیب ہے، بزدل لوگ اپنی صلاحیتوں قابلیت کو کبھی استعمال نہیں کر سکتے. کیوں؟ ڈرتے رہتے ہیں. نتیجہ زندگی میں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. اس کے علاوہ جب ان کا دین، جان، عزت اور ملک خطرے میں ہوتا ہے تو وہ جہاد سے بھاگ جاتے ہیں. مجاہدین کے صف میں شامل ہونے کے بجائے بیٹھنے والوں کے صف میں، بچوں کے صف میں، معذوروں کے صف میں اور کمزوروں اور بیماروں کی صف میں جا کھڑے ہوتے ہیں. کوئی بزدل کبھی بھی کسی عہدے پہ نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کوئی کام ہی نہیں کیا. اسے کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، اسے کوئی بھی بلندی اور کمال حاصل نہیں ہو سکتا. اس لیے امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: بنیادی طور پر اور صحیح معنوں میں لالچ، حسد اور بزدل لوگوں میں کوئی بھی ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا. مومن بزدل، کنجوس اور لالچی نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ بزدل ہر ایک میدان میں پیچھے رہ جاتا ہے. اب رہا مسئلہ یہ یاد رہے، بزدل کا معنی ترس یعنی ڈر.
اگر بزدل کا معنی، ایک بنیادی فرق ہے، بزدل یعنی جب اس کا دل ضعیف ہو جائے، جہاں پر، اس کا مطلب کیا ہے، کمزور دل نہیں، بلکہ جہاں وہ کھڑا ہو سکتا تھا، دفاع کر سکتا تھا، لڑ سکتا تھا، وہاں اپنے معاملات کو پیش کر سکتا تھا، اپنی باتوں کو رکھ سکتا تھا، مگر وہاں اس کا دل کمزور ہو گیا اور وہاں اس نے پیچھے قدم ہٹا لیا۔ یاد رہے، ایسے لوگوں کو بزدل کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو ترسو کہا جاتا ہے، یعنی بزدل۔ لیکن بعض جگہوں پر انسان اگر دفاع نہ کرے تو وہ بصیرت کی علامت ہے۔ جہاں چپ رہنا ضروری تھا، جہاں دفاع کرنا ضروری نہیں تھا، وہاں خاموش رہنا، یعنی اسے بزدلی نہیں کہتے۔ مثال کے طور پر بہت سے معاملات ایسے ہیں جہاں بصیرت یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی دفاع نہ کیا جائے، بلکہ دوسرا کام عقل مندی کے ساتھ کیا جائے، وہ بزدلی نہیں بلکہ عین بصیرت کہلاتی۔ جیسے جس زمانے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، حالات ہر طرف سے ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، یہاں ہمیں کسی سے لڑنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے آپ کو علم سے مضبوط کرنا ہے، اپنے آپ کو علم سے آراستہ کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی میدان میں نہیں ہیں تو بزدل ہیں، نہیں، اسی وقت انہی لمحوں میں ہم بڑا کام کر رہے ہیں جو کئی نسلوں کو قوت اور طاقت عطا فرمائیں گی۔ منفی چیزوں، یعنی یہ بزدلی کے آثار منفی کیا ہیں، منفی چیزیں کیا ہیں؟ انفرادی اور معاشرتی زندگی میں بزدلی اور خوف کے منفی اثرات بہت ہیں، انسانی زندگی میں بہت سے ناپسندیدہ اثرات رکھتی ہیں۔ یہ یقیناً ناکامی، حماقت اور ذلت کی حتمی عوامل میں سے۔ بعض لوگ کئی سالوں تک قید و بند میں پھنسے رہے، لیکن جیسے ہی انہیں ایک بہادر لیڈر ملا، سپہ سالار ملا، تو ان کی تمام قوتیں متحرک ہو گئیں۔ انہوں نے جلدی سے اپنی پسماندگی اور اپنی بے عزتی کا ازالہ کیا اور اپنے عزت کے پھر سے بام عروج پر پہنچ گئے۔ جیسا کہ مسلمانوں کو دیکھا جائے جو مکے میں تھے جب تک ہجرت نہیں کیے تھے، جیسے ہی ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچنے کے بعد جنگ بدر، احد میں مسلمانوں نے اپنی کھوئی ہوئی عزت کو دوبارہ واپس کیا اور ایک مقام تک پہنچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ایسا لیڈر ملا جو بزدل نہیں تھا، جو شجاع تھا، جو ہر میدان میں ڈٹ کے لڑنے والا تھا۔ اگر انسان بزدل ہو جائے تو وہ اپنی زندگی میں پیچھے ہو جاتا ہے۔ اس کے دوسرے نقصان کیا ہیں؟ دوسرے نقصان یہ ہے کہ بزدل انسان کبھی بھی بڑا کام نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی اس کے سامنے بڑا کام کرنا بھی چاہے تو وہ اسے روک دے گا، کیونکہ عظیم چیزوں کو ہمیشہ بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے جو رکاوٹوں کو دور کر سکیں۔ یہ کام بزدل نہیں کر سکتے، جو بے خوف ہوں گے وہی یہ کام کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بزدلی آتی کہاں سے ہے؟ یہ انسان ڈرپوک بنتا کیسے ہے؟ پہلا مرحلہ، جب ایمان ضعیف اور کمزور ہو اور اللہ کے حوالے سے انسان سوء ظن، برے خیالات رکھتا ہو، تو وہ ڈر کی طرف جائے گا۔ اور اگر انسان کے ذہن میں یہ آ جائے کہ دنیا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اس لیے کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا نے ہمیں ایک لمحے کے لیے اکیلا نہیں چھوڑا، تو یہیں سے ہی قوت ملے گی، طاقت ملے گی، اور انسان اپنے معاشرے اور اپنی زندگی میں بہترین جذبے کے ساتھ جیے گا۔ اور اگر ضعیف ایمان رہا، اگر ایمان میں کمزوری رہی، تو پھر وہ ہمیشہ ڈر کے ساتھ جیے گا۔ انسان کے بزدل ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ احساس کمتری کا شکار ہونا۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا نہیں ملا، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا چیزیں ملی ہیں۔ جو چیزیں ملی ہیں انہی پہ اعتماد و بھروسہ کر کے اپنے قدم کو آگے بڑھایا جائے اور ڈر کو باہر نکالا جائے۔ انسان اس وجہ سے بھی ڈرتا ہے، اس لیے بھی ڈرپوک بن جاتا ہے کیونکہ وہ جاہل ہوتا ہے۔ جب کسی چیز کے بارے میں جانتا نہیں ہے تو یقیناً وہ بہادری کے بجائے وہاں پر بزدلی کا شکار ہو جاتا ہے۔
اور چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ لوگ عافیت چاہتے ہیں، آسائش۔ اب بزدل انسان کون ہوگا؟ جو قوم اور سماج اور معاشرے کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتا، بس اپنی زندگی اے سی میں جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اچھا اوڑھ رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں، تو اسے ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی زندگی کو بہترین اچھی زندگی مان رہا ہے، عافیت اور چین و سکون کے ساتھ رہتا ہے، تو وہ کبھی بھی شجاعت کی طرف نہیں آئے گا، لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھے گا، بلکہ اس کے اندر بزدلی پائی جائے گی۔ بزدلی جیسی بیماری کا علاج کیا ہے؟ اس اخلاقی برائی کا علاج ایک اہم طریقہ، جیسا کہ دوسری برائیوں کا علاج ہوتا ہے اسی طرح اس کا بھی علاج، اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ بزدلی کا نقصان کیا ہے؟ روایات کیا بتاتی ہیں؟ قرآن کی آیتیں کیا؟ بزدل لوگوں نے آج تک کیا کیا؟ بزدل لوگ سماج میں کس نظر سے دیکھے جاتے ہیں؟ جب ان چیزوں پہ غور و فکر کیا جائے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان بزدلی سے پھر دور ہو جائے گا۔ اس کا ایک اور علاج یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کو لے کر، ایمان کو لے کر، خدا کی معرفت کو لے کر جو شک و شبہ ہے، اگر وہ ختم کر دیا جائے تو وہ یقیناً بزدلی سے نکل کر شجاعت کی طرف چلا جائے گا۔ اور اس کا آخری علاج یہ ہے کہ جس چیز سے انسان ڈر رہا ہے اس کی اتنی تمرین اور پریکٹس کرائی جائے کہ جس کی وجہ سے وہ خوف اور ڈر اس سے نکل جائے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پہلی مرتبہ سوئی لیتے ہیں تو بہت ڈرتے ہیں، مگر جب انہیں بار بار سوئی دیا جاتا ہے تو پھر وہ ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ کہیں بیان کرنے کے لیے جب کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں تو بہت ڈرتے ہیں، مگر جب بار بار وہ بیان کرنے لگتے ہیں، اسپیچ دینے لگتے ہیں تو وہ ڈر پھر ختم ہو جاتا ہے۔ تو تمرین اور پریکٹس کے ذریعے بزدلی کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سے یہی دعا ہے، خدایا ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما جو بزدل نہ ہوں، بلکہ اپنے قوم اور سماج کے مسائل کو شجاعت کے ساتھ حل کر رہے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔